الذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، بخلاف اس کے تم جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن کر بھی نہیں دے سکتے، یعنی اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کو کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے، یعنی شیطان کا وسوسہ، کوئی شرک کی بات یا کوئی اور بے حیائی کی بات، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے شیاطین بائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ پھر ایک اور اہم ہدایت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہو، جو ابھی میں لگوانے والی ہوں، تو اس وقت آپس میں باتیں نہیں کرنی۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، یعنی ہر طرح کے ذکر سے تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو صبح و شام نمازیں بھی پڑھنی چاہیے اور اذکار بھی کرنے چاہیے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی طرف دراصل اشارہ ہے اور اس میں سجدہ تلاوت بھی آیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی لمحے وہ رکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، چھوڑتے ہی نہیں، ہر وقت وہ ذکر کی حالت میں رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کو حاصل ہوتی، اور پھر انسان نماز کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہر حال میں چپکے بھی اور اونچی آواز میں بھی ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک سجدہ تلاوت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ تو اس آیت پر آپ سب جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی ہے، سب جھک جائیے اور سجدہ کیجیے اور سجدے میں یہ دعا پڑھیے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ سب نے شیطان کو رلا دیا، اس لیے نماز شوق سے پڑھا کیجیے تاکہ شیطان روتا رہے، آپ کا دشمن روتا رہے۔ دیکھیے انسانوں میں سے جب کسی کو دشمن سمجھتے ہیں تو اس کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو شیطان تو سب سے بڑا دشمن۔ انسانوں سے دشمنی ختم کریں، شیطان کی طرف رخ موڑیں۔